اکثر ایک نعت سننے کو ملتی ہے، سب سے اولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول۔ کیا یہ رسولوں کی گستاخی نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر کسی پیغمبر کی تعریف اس حوالے سے کی جائے کہ کسی دوسرے کو ڈیگریڈ کیا جائے کمپیریزن کروا کے، وہ تو منع ہے۔ وہ تو صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی کا جھگڑا ہوا۔ مسلمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی۔ یہودی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت دی۔ وہ آپس میں جھگڑ پڑے، مسلمان نے تھپڑ مار دیا یہودی کو۔ وہ شکایت لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو ڈانٹا اور فرمایا کہ مجھے یونس پر بھی فضیلت مت دو، حالانکہ یونس علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن پہ اس دنیا میں عتاب آیا ہے۔ یہاں تک کہ سورہ الصافات میں آیا، اگر یونس اللہ سے اپنے اس معاملے کے اندر وہ رجوع نہ لاتے یا توبہ کہہ لیں یا ذکر کہہ لیں، تو پھر اس دن ہی مچھلی کے پیٹ سے نکلتے جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے۔ یعنی اللہ کا اتنا جلال تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورۃ الانبیاء میں یہ دعا ان کی آئی۔ تو آپ نے فرمایا مجھے یونس میں بھی کوئی فضیلت نہ دے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب مجھے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کے پائے کو تھامے کھڑے ہوں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئیں گے یا قیامت کی وہ بے ہوشی ان پہ طاری نہیں ہوگی، اس بے ہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی سے وہ ایک دفعہ بے ہوش ہو چکے ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک جزوی فضیلت جو باقی تمام پیغمبروں پہ انہیں حاصل ہے، انکلوڈنگ ہمارے نبی علیہ السلام کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیان کر دی۔ جزوی تو ہو سکتی ہے، جس طرح کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اس کے بعد مجھے، اور پھر باقی پیغمبروں کو۔ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ بغیر باپ کے پیدا ہونا عیسیٰ ابن مریم کی وہ فضیلت ہے جو کسی اور پیغمبر کو حاصل نہیں ہے۔ مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے اذن سے اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے، یہ ان کی فضیلت ہے جو اور کسی پیغمبر کو حاصل نہیں۔ ہاں، اوورآل فضیلت ہمارے محبوب علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اور اولو العزم 5 پیغمبر جو سورہ الشورى اور سورۃ الاحزاب میں آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، اور عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اور سیدنا نوح علیہ السلام، یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جن کا ذکر سورۃ الاحزاب اور سورہ الشورى کے اندر آیا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شب معراج جب بیت المقدس میں تمام انبیاء کو اللہ نے جمع کیا، برزخی معاملہ ہے، وہ اس طرح فزیکل ورلڈ سے اس طریقے سے تعلق نہیں رکھتا، تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ آپ ان کی امامت فرمائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے شب معراج انبیاء کی امامت کی۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فضیلت دی ہے باقی انبیاء پر، کیونکہ امامت جو ہے وہ پروٹوکول کی وجہ سے ملتی ہے۔ سب سے زیادہ حقدار وہی ہوتا ہے جس کا مرتبہ سب، یہ تو اوورآل ہے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر آپ نے کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا۔ یعنی مجھے یہ بڑا کلام پسند ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، لیکن اس میں جو شعر ہے، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دیکھنے کی استطاعت کو کرٹیسزم کرتے ہیں اس کے اوپر، نبی علیہ السلام کے ساتھ کمپیئر کر کے۔ اس طرح کا معاملہ کرنا غلط ہے۔ ویسے کوئی کہتا ہے وہ ویسے بھی اب آپ کہہ سکتے ہیں، نبی علیہ السلام تو اپنے سامنے اس طرح کے تعریفی کلمات نہیں کہنے دیتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام ایک شادی کے موقع پر کہیں گئے تو وہ بچیاں جو ہے وہ دف پہ گانے گا رہی تھی وہاں پہ، تو جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے کہا ہم میں وہ شخصیت آئی ہے جو آنے والے واقعات کی خبر دیتی ہے ہمیں۔ ظاہر ہے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ غیبی خبریں تو دیتا ہے، خود نہیں وہ حاصل کرتے جتنا وحی سے بتایا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس پہ فرمایا کہ تم وہی کچھ پڑھو جو پہلے پڑھ رہی تھی، یہ بات نہ کرو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی علیہ السلام اس کے قائل نہیں تھے،
لیکن آپ علیہ السلام اپنے سامنے اس طرح کی ایکسٹراڈنری اپنی تعریف نہیں کروایا کرتے تھے. تو باقی فی نفسی یہ جو اس شعر میں یہ باتیں یہ اپنی جگہ بالکل درست ہیں، ہم اس کے اوپر کوئی نہیں کرتے اعتراض.